یوم عاشور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں شہادت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا یوم عاشور پر قوم کے نام پیغام کہا، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھی ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ گئے۔ امام علی مقام نے شدید دباؤ اور مشکلات کے باوجود ظلم و جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ نواسۂ رسول نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور آزمائشوں سے ثابت قدم رہنے کا درس دیا۔ نواسۂ رسول کی شہادت میں امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بہادر ساتھی ظلم کے خلاف مزاحمت کی عظیم مثال ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا، حضرت امام حسین اور رفقا کی قربانی ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کا دیرینہ پیغام ہے۔ کربلا کا پیغام ہے کہ امت مسلمہ کو انتشار پھیلانے والوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ واقعہ کربلا ہر مومن کے دل پر نقش، سچائی اور انصاف کے لیے دی گئی قربانی کی یادگار ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، کہا سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے حق کو فتح سے سرفراز کیا۔ شہدائے کربلا نے ثابت کر دیا کہ حق لازوال اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ یوم عاشور بے شمار فضائل اور تاریخی واقعات کے باعث خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یزیدیت در حقیقت ایک سوچ کا نام ہے جس کا مقصد ظلم و جبر کا نظام قائم کرنا ہے۔ اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر مسلکی اور لسانی اختلافات ہیں۔ اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر کو بھلانا بھی ہوگا۔ اثار و قربانی، مساوات، رواداری اور اتحاد جیسے اعلیٰ اوصاف کو فروغ دینا ہوگا۔ آئیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی رفقا کی قربانیوں سے درس حاصل کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ آج غزہ میں پھر کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ داستان کربلا رہتی دنیا تک مظلوموں کو حوصلہ دیتی رہے گی۔ یوم عاشور پر ہمیں حضرت پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ عدالتیں اپنا احترام کرائیں، سیاستدانوں کو اتنا کمزور نہ سمجھیں۔ ہمارا عدالتی نظام 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو تحفظ دے رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں پریس کانفرنس، کہا تحریک انصاف کا مقصد صرف اور صرف اقتدار ہے۔ سیاست کھیلنے سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب شہادتیں نہ ہوتی ہوں۔ سب سے زیادہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ کے پی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت پر دہشت گردی کی ذمہ داری ڈالنا وفاقی حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل، کہا عزم استحکام آپریشن کے معاملے پر عطا تارڑ نے خواجہ آصف کو جھوٹا ثابت کیا تھا۔ وفاقی حکومت دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ فارم 43 کی حکومت پی ٹی آئی کے خلاف بیان بازی کے بجائے ملک کی دفاع پر توجہ دے۔ شخانہ کے نئے ریفرنس میں نیب ٹیم کی بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہلیہ بشرا بی بی سے ڈیالہ جیل میں 4 گھنٹے تفتیش۔ جیل ذرائع کے مطابق نیب ٹیم نے توشخانہ تحائف اور فروخت کے حوالے سے سوالات کیے۔ نیب کی تفتیشی ٹیم کی قیادت ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کر رہے تھے۔ ملغاری سیٹ کی کم قیمت لگوانے کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی طور پر سرکاری اثاثوں کی فروخت کے الزام کے بارے بھی سوالات ہوئے۔ توشخانہ پروسیجر 2018 کی خلاف ورزی پر بھی سوالات کیے گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج بننے پر رضامند۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کی معذرت، جسٹس مقبول باقر نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط، بتایا فلاحی کاموں میں مصروفیت کی باعث بطور جج خدمات انجام نہیں دے سکتا۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کے لیے 4 ریٹائرڈ ججز کے نام چیف جسٹس پاکستان نے تجویز کیے۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی مخالفت کر دی۔ ایک بیان میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 2015 سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈ ہاک جج کی تقرری نہیں کی گئی۔ ایک ساتھ 4 ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس سے کیسوں کا بوجھ کم نہیں ہوگا۔ عمر ایوب بولے، ایڈ ہاک ججز کی بڑھتے ہوئے زیر التوا مقدمات کے تناظر میں تقرری محض ایک بہانہ ہے، ہدف دراصل کچھ اور ہے۔